فطرت بھی بس ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاؤں قبول و منظور فرمائے. اس امام بارگاہ کو ہمیشہ خالق آباد اور شاد رکھے اور عزتداری امام مظلوم ہمیشہ جاری و ساری رہے اور بار صاحب جیسے خدمت گزارا و خالق دراز زندگی عطا فرمائے. اور سب دوستان دی دلی دعاؤں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین. سورہ مبارکہ بقرہ دی بڑی معروف آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. نماز کو ذریعہ بناؤ اور صبر کو ذریعہ بناؤ اور مدد طلب کرو. مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. نماز کے ذریعے مانگو ذریعہ بناؤ. نماز کا ذریعہ بناؤ تو مانگو اور صبر کو ذریعہ بناؤ تو مانگو. لیکن محترم سامعین دو چیزاں ہیں جنہاں کے ذریعے خالق کچھ عطا کرنا چاہتا ہے بندیاں نو دینا چاہتا ہے. لیکن فرماتا ہے کہ نماز کے ذریعے مانگ لو اور صبر کے ذریعے مانگ لو. یہ دو الگ الگ موضوع ہیں جڑے ایک گھنٹے سے نہیں پڑھے جا سکتے. میں چاہنا کہ صبر کے موضوع تے کچھ گفتگو کرتے. نماز تو بھی ہو سکتی ہے, نماز کے ذریعے بھی منگیا جا سکتا ہے اور صبر کے ذریعے بھی منگیا جا سکتا ہے. میرے محترم سامعین جڑا صبر ہے نا صبر یہ ترجمہ اور تشریح جس قدر محرم دے قریب دے بحث کی جاتی ہے اگے پیچھے دے خاص بحث نہیں کی جاتی. جن ویلے محرم قریب آتا ہوں تو محرم تو پہلے جڑے جمعہ ہوتا ہے نا کم از کم یا 2 جمعے انہاں وچ واعظ دستے ہیں کہ صبر دی کی اہمیت ہے, صبر دی کی اہمیت ہے اور صابر کون نے اور سلطان الصابرین کون نے. اور اللہ پاک نے صبر دا حکم دیتا ہے, رسول اللہ نے صبر دا حکم دیتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنے رفقاء کو صبر دا حکم دے کے گئے سن. گویا ایک تیاری جویں اسی محرم دی تیاری کرنے نا ماتم دی تیاری, عزاداری دی تیاری, ذوالجناح دی تیاری, اس طرح سی جلوساں دی تیاری کرنے, مجالس دی تیاری کرنے, وہ نال دوجے پاسے بھی تیاری کی جاتی تاکہ بندیاں دے ذہن تیار کیتے جان کہ جنہیں بے صبر ویکھنے نے ہوئے. گویا محرم دا چاند چڑھن تو بعد صابر اور بے صبر الگ الگ ہو جاندے نے انہاں دی نظر ہے اور صبر نو توڑ موڑ کے پیش کیتا جاندہ ہے اور ثابت یہ کیتا جاندہ ہے کہ جڑے رو رہے نے یہ بے صبر نے اور جڑے نہیں رو رہے یہ صابر نے. جڑے بندے ماتم وچ نے وہ بے صبر نے اور جڑے ماتم نہیں کر رہے وہ صابر نے. میرا خیال ہے کہ اس صبر دے مفہوم نو قرآن دی نظر نہ دیکھیے, مولوی دی نظر نہ میری نظر نہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں, کسی اور مولوی دی نظر نہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. میرے محترم سامعین یہ جڑے لفظ ہوں نا لفظ انہاں دا استعمال ہی غلط ہوتا ہے. دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس لفظ کو کی اہمیت دے کے نازل کیتا. کوئی بھی لفظ میں 2 مثالیں عرض کر دیں. نبی دا معنی خبر دینے والا, نبی دا معنی خبر دینے والا.
جن بندے خبراں دیندے نے ٹی وی وچ وہ خبراں دیندے بھی رہن تے وہ نبی نہیں ہو سکتے. یہ خبراں روز دیندے نے، نبی دا معنی خبر دینے والا، لیکن دین دی اصطلاح ایک خاص مقام ہے جنہوں نبوت کہا جاتا ہے. خبر تے بڑے بڑے بندے دیندے نے، خبراں دین والے تے لگے پھردے نے. ہن تے چینل ہی اننے ہو گئے نے کہ خبراں ہی دتیاں جا رہی ہیں ہر جگہ، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا آپ خبر نہ دیندا ہوئے. بندے کسی دی خبر سن کے بھی راضی نہیں، جڑا آئے گا اپنی خبر دے گا. تانوں میں دسنا، خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، جسے اللہ خبر دے کے بھیجے وہ نبی ہوتا. رسول دا معنی پیغام پہنچانے والا. شکریہ، پیغام پہنچانے والا. ہوں اے جڑے جن ڈاکیے ہوندے سن، ہوں تو ڈاکیے گھٹ ویکھے جاندے نے، یہ بھی تے پیغام لے کے ہوندے سن، پیغام لے کے ہوندے سن. ہوں ہر ڈاکیے نو تو بندہ رسول نہیں کہہ سکتا. لفظ رسول دا اطلاق وہ تے ہو سکتا ہے، لفظ رسول دا اطلاق وہ تے ہو سکتا ہے کہ انہوں عربی وچ رسول کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ رسول نہیں. خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے. اور جیڑا پرندہ خبر لے کے آیا سی نا حضرت سلیمان کو کہ میں بلقیس دا تخت لے بیٹھ کے آیا، اس بھی تے آگے خبر ہی دیتی ہے. اور لفظ نبا بھی ہوتے تو موجود ہے. پرندے نبی نہیں ہوتے، نبوت ملے تو کوئی نبی ہوتا. اچھا، امام دی ایک لفظ استعمال شدہ ہے، استعمال ہو رہی ہے جتھے جتھے استعمال ہو رہی ہے تواڈے سامنے. ہر مسجد وچ امام موجود ہے، یار ہر مسجد وچ کوئی نہ کوئی امام موجود ہے. لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، لفظ استعمال ہو رہا ہے، کوئی حرج والی گل نہیں. لفظ ولی بھی استعمال ہو رہا ہے، لفظ خلیفہ بھی استعمال ہو رہا ہے. لفظ اچھا امام تے بحث کر لو، ہر مسجد وچ امام موجود. اللہ فرماتا ہے ذبت علی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہم قال انی جاعلک للناس اماما. اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا پھر امام بنایا. امامت دین لگا تے اللہ نبیاں نو آزما لیندا، محلے محلے وچ امام کیسے ہو گیا؟ یہ مطلب ہے کہ مسجد دا امام، مسجد دا امام لفظ امام نو استعمال کر رہا ہے یا اسی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پہلا مشیاں نال گل کر. یہ جڑا لفظ آیت اللہ ہے، تو بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اسی اگر مسجد امام نو امام آنے ہیں، تسی بھی تو ایران دے علماء تے مجتہدین نو آیت اللہ آندے ہیں. ہاں جناب یہ گل ٹھیک ہے. آیت اللہ دا مطلب ہے اللہ کی نشانی. آیت اللہ رکھی میں شکریہ، اللہ کی نشانی. اور آل محمد فرماتے ہیں نحن آیات اللہ، ہم اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم اللہ کی نشانیاں ہیں. لقد را من آیات ربہ الکبریٰ. پیغمبر نے معراج میں جا کے کعبہ قوسین پر اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو. کس لیے لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں میں سے محمد کو کچھ نشانیاں دکھائے. یہ جنہوں نبی معراج تے جا کے ویکھے وہ نشانی ہوندی ہے، وہ اللہ دیا نشانیاں جو نشانیاں ہوندی ہیں. تے تسی جناب علماء نو آیت اللہ کیوں ہوندے ہو؟ ایک خوبصورت لفظ ہے آیت اللہ، اساں اپنے مولیاں تے استعمال کیتا جویں تساں مولانا استعمال کیتا. مولانا کی انت مولانا، سورہ بقرہ آخری آیت آ کے پڑھ لو. اللہ فرماتا ہے مجھے کہا کرو کہ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. مولانا دا معنی تو ہمارا مولا ہے. ایتھے جدوں گل ہوئے کہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے صرف فضل الرحمان صاحب ذہن چاہتے ہیں، دوجا کوئی بندہ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے وہ پھر مولانا تو نہیں نا، یہ مطلب لفظ استعمال کر رہے ہیں نا. یار استعمال کرنا اور ہے، ہونا اور ہے. ہوں سارا مجمع پہنچا بہت شکریہ بھائی. لفظ آیت اللہ استعمال کر رہے ہیں سارے مجتہدین، لفظ مولانا فضل الرحمان صاحب استعمال کر رہے ہیں، لفظ امام مسجد کا مولوی استعمال کر رہے ہیں، لفظ خلیفہ ہارون رشید بھی استعمال کیتا ہے، مامون رشید بھی استعمال کیتا ہے. یہ مطلب ہے استعمال کرنا اور ہے، اصل میں حقیقت میں ہونا. ایک میری مہربانی سن کوئی گل سن لو، یہ جڑے امام لفظ استعمال کر رہے ہیں کوئی حرج والی گل نہیں. جڑا اگے کھلو کے نماز پڑھاندا ہے انہوں امام کیا جا سکتا ہے. اسی ویسے امام نہیں آندے، اسی انہوں پیش نماز آنے. یارا جڑے شیعہ نے انہوں
جس اپنا پیش نماز ویکھیا ہے وہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد. ہو سکتا ہے نام مطلب ملاقات ہوئی ہوئے وہاں پیش نماز ہوں اسی انہوں امام کہہ سکنے ہیں ایسی گل کوئی نہیں. اسی محتاط ہاں احتیاط کرنے ہاں کہ ہر بندے نال امام دی لفظ لگ کے کدھر اپنی حقیقت ہی نہ کھو بیٹھے. بہت شکریہ قبلہ مہربان. حقیقت نہ کھو بیٹھے ورنہ ہر مسجد چ امام موجود ہے اور تمہیں پتہ کئی باری بندے ایس امام نو چھڈ کے تے دوجی مسجد جا کے پڑھتے ہیں ناراض ہو جاتے. تمہیں نہیں پتہ نمازی کئی باری ناراض ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں میری یہ پیچھے نہیں ہوتی میری یہ پیچھے نہیں ہوتی. انہوں پہ بندے پوچھتے ہیں تیری کیوں نہیں ہوتی وہ آتا نہ پھولو نہ میری یہ پیچھے کوئی گل ہوئے گی وہ تا نہیں ہوتی. وہ جڑا اسا امام مسجد چ رکھیا ہوتا نا جی وہ پیچھے نہ ہوئے تو پرلی مسیطیں ہو جاتی وہ پیچھے نہ ہوئے تو پرلی مسیطیں ہو جاتی ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے جنہوں اللہ امام بنائے جدی وہ پیچھے نہیں نہ ہوندی وہ کعبے دے وچ بھی پڑھے تو نہیں. سبحان اللہ. لفظ شکریہ نوازش مہربانی بابا جی بہت شکریہ. لفظ امام دا استعمال کرنا اور ہے اور حقیقت ہے امام ہونا مہربانی کے بڑے. لفظ ولی نو بھی استعمال کیتا گیا. تو انہوں پتہ ہے ہر پنڈ کوئی نہ کوئی بورڈ لگا ہے اللہ دے ولی دا پڑھے نے سائیں مرنا کاکھ نہ رہنا سائیں مرچو ایسے میں نام پڑھے میں تے حیران ہو گیا. یہ بھی سارے ولی ہوندے ہیں. وہ ولی دی لفظ نو استعمال کر دینے ولی وہ وے جنہوں اللہ ولی بنائے جنہوں مصطفیٰ ولایت کا اقرار کرے اور اعلان کرے. اچھا یہ سارے لفظ نے خلیفہ دا لفظ بھی ایسے بندیاں استعمال کیتا ہے. اے میں قرآن چو پڑھا تے ایک آیت مجیدہ میرا خیال ہے پڑھی دیاں تاکہ صبر نو اچھے طریقے نہ پیش کر سکا. اے میرے سامنے قرآن ہے جی. اللہ فرماتا ہے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے اعلان کیا کہ میں ابھی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ویسے تو قبلہ کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے لیکن جنہوں اللہ خلیفہ بنایا نا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تے جنہاں میں خلیفہ بندا سی پیا انہاں آکھیا رہن دے لوڑ کوئی نہیں ایویں فساد ہو جائے گا. چھڈ پراں یار مینوں شاہ صاحب نے حکم کیتا کہ تو ایتھے 15 نو مجلس پڑھنی تے ایتھے اعلان ہوندا اقبال صاحب کر دے کہ مولوی ناصر تلاڑا پڑھے گا جی 15 نو تے جننے تسی بیٹھے ہو سارے آندے رہن دیو رہن ہی دیو. دنگا فساد ہو جائے گا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا انہوں رہن ہی دیو. جدو میرے آن تو پہلا تو سارے کہہ دیتا ہوئے کہ رہن دیو. اقبال صاحب اعلان کر کے سوچ دے ہوں گے یارہ ساتھ بڑی بہادری کی تھی ہے کہ وہ ضرور پڑھے گا. اگر بیرون ملک میں جانتا سا نہیں گیا تو پھر حاضر ہو گیا. یہی آخیا سی کہ اگر بیرون ملک نہ جا سکیا تو پھر حاضر ہو جائیں گا. میں ہو گیا تو تسی یہ جننے بیٹھے ہو اے پہلے بچے تو لے کے تمام دوستاں تک سارے آکھیا ہوندہ کہ رہن دیو نہ ہی رہن دیو نہ ہی پڑھے تو ٹھیک ہے. جدو میں اتھے آیا میرے کانے چ کوئی بندہ دسے آ سارے آندے سانی رہن آ جننے پہ آندے نا سبحان اللہ کیا بات ہے نعرہ حیدری اے بھی آندے سن رہن دے اے بھی آندے سن رہن دے اے بچہ بھی آندہ سے رہن دے اے بھی آندے سن رہن. سوچو میں تو اٹھے متعلق ویسے خیالات کیسے رکھا. شکریہ سارے بندہ گل پہنچ گئی ہے. تو اڈے متعلق میرے ذہن کیسے خوبصورت خیال ہون گے کہ کیسے کمال دے بندے نے جڑے میرے متعلق آندے سان رہن دیو. میں کدی سوچنا جی شاہ جی اقبال صاحب میں کدی سوچنا کہ جدو حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بن کے سامنے آئے ہون گے اللہ نے انہوں نے علم تے دیتا ہے نا. اے قرآن چ اللہ فرماندا ہے کہ ہم نے علم آدم ہم نے آدم کو علم دیا. جدو آدم دے علم چ گل آئی ہوئے گی کہ آ سارے آندے سان رہنا. اے فرشتیاں دے متعلق حضرت آدم دی سوچ کیسی ہوگی اور جنہ دے متعلق حضرت آدم دی سوچ کیسی ہوئے گی. پھر میں اجے بنیا بھی نہیں تو تمہیں تکلیف شروع ہو گئی. میں تے اجے مرض وجود بھی نہیں آیا تو تسی پہلے ہی رہن دے. تساں مینوں کتے جھگڑدیاں ویکھیا سی میں جھگڑالو ہاں میں لوگوں کو گالاں کڈدا پھرنا میں لوگوں دی ہتھی پیندا پھرنا. میں جو اجے بنیا ہی نہیں تمہیں کنے آکھیا سی لڑائی کراں گا. میں تمہیں کنے آکھیا سی میری وجہ تو فساد ہو جائے گا.
دل سے گل تو آتی ہے، اللہ نے آن نہیں دیتی، آن ہی نہیں دیتی۔ حضرت آدم نو اللہ فرمایا فکر نہ کریں، اے جننے آندے سن نہ رہن دے، انہاں سارے نو تیرے سامنے نہ چکاواں تے میں خدا ہی۔ سبحان اللہ، انہوں آندے نہیں خلیفہ اللہ، انہوں آندے نہیں خلیفہ اللہ۔ یہ مطلب ہے مننے والا بندہ ہی کوئی نہیں، اللہ فرماندا میں بنانا ہے۔ وہ جنہیں مرنا سی وہ آندے نے رہن دے۔ میں کدی کدی سوچتا سا اللہ پاک وہ 20-25 بندے تے بنا لیں تو نا کم سے کم جنہوں نے انہیں خلیفہ ہونا سی، 15-20 7-8 بندے آدم تو پہلا بنا لیں دو کو منتا تو صحیح انہوں خلیفہ۔ اللہ فرماندا شاباش حکیم تو ہے کہ میں، اگر 5-7-10 بھی آدم تو پہلا بنا دینا تو جنہیں خلافت بنن لگ دی، ایک ادھر نکل جاندہ، ایک ادھر نکل جاندہ، ایک ادھر نکل جاندہ، یہ سوچ کے کہ اسی کٹھے ہووان گے تے خلیفہ بنے گا، اسی کٹھے ہووان گے تے خلیفہ بنے گا۔ اللہ فرماتا جسے ہم خلافت دیتے ہیں وہ بندوں کے اجماع کا طلبگار نہیں، ہماری رضا کا طلبگار۔ وہ اجماع امت کا محتاج نہیں۔ تو آڈی کیا بات ہے کہ ملائکہ آندے سن نہ بنا، جن کی آندے سن یار نحنو و نحنو نسبیہو بحمدکا و نقدس لک۔ وہ آندے سن تیری تسبیح اسی کرانگے، تیری اسی تسبیح کرانگے، تیری حمد کرانگے، حمد بدا دینے ہاں، اینو رہن دے، اینو رہن دے، کمال دے۔ جنہ دے بچے خلیفہ پہ بناندہ سی نا اللہ، وہ مننے واسطے تیار نے، وہ آندھنے اسی تسبیح کر دیا کریں گے رہن۔ اللہ فرمایا وہ بنے ہی بنے تھے آوئی آپ، میں کہ اللہ ہی تو مندے نہیں پائے۔ فرمایا جنہوں اسی خلافت دینے ہیں ان کوئی مننے تاوی خلیفہ ہوئی ہوں دے، سبحان اللہ، ان کوئی نہ مننے تاوی خلیفہ ہوئی ہوں دے۔ اللہ نے بنا کیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تو اڈی خیال تم نہیں جانتے، دسو کو جان دے ہو اے قرآن ہے۔ قالو سبحانکا لا علم لنا، تو سبحان ہے ہمیں تو کسی بات کا علم ہی نہیں۔ اللہ فرمایا علم نہ ہوئے تو خلافت مشورے نہیں دے دے۔ کہنے بندے جا کر میں سنتے ہیں وہ جب کام علم خلافت میں مشورہ دینے کا حق نہیں رکھتا، کام علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ خلیفہ دے لفظ نو استعمال کرنا اور ہے، خلیفہ ہونا اتھے رکتا نہیں، ایک کوئی جملہ نہ۔ اللہ فرمایا بتاؤ ان کنتم صادقین انبیونی بے اسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین، جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ اللہ کا لا علم لنا، لا میرا خیال چنگے رہنے سدھا ہی آگ چھڑے لا علم لنا۔ یہ بہت کم دی گل جے نہ پتا ہوئے، سدھیاں باما کھڑیاں کر کا لا علم لنا، لا علم۔ میں اتھے بڑیاں گلاں پہ کرنا، آیتاں بھی پہ پڑھنا، تشریح بھی پہ کرنا، ایتھے میں نے کو بندہ پوچھے پہ قلعے چ لاب کنی لگ دی، لا علم لنا۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ میں نو مان جانا چاہیے تھا، پہ میں نو اور میری کو توہین ہے، میں نہیں پتا تو پھر کی توہین کدوں ہونی ہے؟ جدوں میں آکھاں گا میں دسنا، توہین کدوں ہونی ہے؟ جدوں میں نو پتا کوئی نہیں تو میں آکھنا میں دسنا۔ میں حساب لان لگا پئی تھوڑی لاب بدی ہوندی ہے، اینی کو ہوندی ہے، یہ کنیاں پوٹلیاں ہون تے کنے فٹ ہولی ہولی پھس جائیں نہ حساب لگے۔ ایتھے شہری زمیندار نے زمیناں والے نے یہ منجیاں لواندے نے، اے مگروں حساب لان پہ مولوی موڑ کھنڈے آ کے پھس گیا ہے تے مشہور ہے مولوی ساڈا ہے، مشہور ہے مولوی۔ جدوں لوگ سوال کیتا کسے انہوں جو نہیں سی پتا تے بہت اچھی گل آندا لا علم لنا، میں نو کوئی نہیں پتا، یہ ہن پھس گیا ہے، مشہور ہے ساڈا مولوی۔ ہوں میری عزت بچان واسطے اگے آتے ہیں تو وہ آ کے آتے ہیں اوے گلاں کوئی عقل دیاں کریا کرو، انہوں نے کی پوچھتے ہو؟ وہ تو مجلساں پڑھتے ہیں، تینوں میں دسنا، تینوں میں دسنا، وہ دس کے میری جان چھڑان تو پھر میرے اندر گل ہونی ہے پہ جو بندے ٹر گئے تو شاہرہ مینوں آکھنا ہے تینوں جو پتہ نہیں سی تو دعویٰ کرن دا کی لگتا سا،
بندیاں دے جان تو پہلے ہی میں آکھنا شاہ جی تسی نہ ہوندے تو میں آج مر گیا سبحان اللہ یہ مطلب ہے نہ پتا ہو گئے تو سدھا کہنا شکریہ کہ بلا سدھا کہنا چاہیے لا علم لنا مینو کوئی علم نہیں یہ مطلب ہے ملائکہ نے آکھیا سانو کوئی شکریہ علم اللہ فرمایا یا آدم انبیوہم بے اسمائہم تو دسیں گا انہاں دے نا ہو سکے میں دسن جو گا نہ ہوندا تے خلافت کیوں لیندا تو پوچھتا جا میں دستا جانا قرآن تے ہاتھ رکھوا کہ علماء نو پوچھو جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے یار جو اللہ پوچھتا گیا آدم دس دے گئے فرشتے دس سکے نہیں وہ نہیں بتا سکے جو خلیفہ نہیں تھے بتاتا وہ رہا جو خلیفہ تھا قرآن ہاتھ لے کے اعلان کر رہے ہیں یہ مطلب ہے قرآن میں پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے بتانے والے خلیفے ہوتے لفظ کوئی بھی استعمال کر سکتے میں تو نے غلط سمجھ بھائی بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ اور ہوتے ہیں میں بچہ سمجھ گیا اچھا جی میں عرض کر رہا ہوں خلافت دا لفظ خلیفہ دا کوئی بھی استعمال کر سکتا لیکن حقیقی معنی بچ خلیفہ جویں حقیقی معنی بچ نبی حقیقی معنی بچ رسول حقیقی معنی بچ ولی حقیقی معنی بچ امام حقیقی معنی بچ امام اللہ نے امتحان لے کے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے امام بنایا کالا و من ذریتی کہنے لگے میری اولاد بھی بنائے گا اللہ فرمایا بناواں گا ضرور تیری اولاد تو ذرا اولاد کو دس جائیں لا ینال عہد الظالمین یہ میرا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملتا ظالموں کو نہیں ملتا ظلم کی یہ اے قرآن ہے الشرک ان الشرک لا ظلم عظیم اللہ فرماتا ہے شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں اور ظالم امام نہیں ہوتا شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں اور ظالم امام نہیں ہوتا شرک ہے اللہ کو چھوڑ کر مورتی کے سامنے بت کے سامنے سورج کے سامنے بوڑ کے سامنے سپ کے سامنے مورتی کے سامنے چوک جانا انہوں آتے ہیں ظلم شرک سے بڑا ظلم ہے کوئی نہیں اور ظالم امام ہو نہیں سکتا یہ مطلب ہے پوری زندگی جنہیں ایک واری بھی بہت تک آنچ کیتا نا اور کسی اور دا امام ہو سکتا ساڈا امام نہیں ٹھیک ہے میرج قرآن سے موجود ہے ہر بندہ خلیفہ پر شکریہ کہ خلیفہ سبحان حیدریہ بھائی ایڈی گرمی ہے ایڈا لمبا نعرہ جڑا ویسے ہی سانس تھوڑی آتی بھی آکسیجن کٹ جاتی ہے زیادہ بندے کٹھے ہوں اور میں سمجھنا بھی ایڈی گرمی ایڈا نعرہ عقیدت نال ہی بج سکتا ہے اس تو بغیر نہیں جب لمبا بندہ نعرہ مارتا نا اس تو پریشان نہیں ہونا وہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے جدوں تک ساہ ہے ادوں تک علی مہربانی کرنا شروع میں عرض کر رہا لفظ خلیفہ استعمال کرنا اور ہے خلیفہ ہونا لفظ ولی استعمال کرنا ہو رہے ولی ہونا میں خلیفہ دی گل کر رہا سا دیکھو جی خلافت بادشاہت میں کیا جاندہ ہے خلافت حکومت میں کیا جاندہ ہے لیکن قرآنی خلافت جڑی ہے نا وہ دا تعلق علم و حکمت نہ یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی کو اللہ نے کتاب بھی دی تھی اور حکمت بھی دی تھی کنو نبی نو پیر جناب شبیر احمد عثمانی صاحب ایک دیوبندی عالم دین نے شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی مشہور ہے کتاباں دا رواج نہیں رہا گوگل کھول کے دیکھ لو تفسیر عثمانی آ جائے گی تمہارے سامنے وہ دیوبندی عالم دین نے
انہاں جی گل ذرا مشکل لکھی ہے لیکن میں تو پتا ٹیچر رہا میں آسان کر دینی ہے اس بچے واسطے. وہ فرماتے نے مستخلف ان ہو کے کمال نہ پائے جائیں تو خلیفہ نہیں ہو سکتا. 4-5 بندے سمجھے نے ہوں بچے نو سمجھا دیں. اے ویکھو بچے یہ میں اس پاس ہاتھ کر سکتا ہوں لیکن انگلی چھوٹی ہے اتلی وہ میں تاں ادھر کرن لگا اے ذرا وڈی اتنے ہو جائے. اوکھا میں ہویا تمہیں کی پیا ہاں جی سوکھا ہے نا ہوں میں مجبور ہوں بھی اے جی اے جڑا نا اے اینو عربی چاہتے ہیں مستخلف ان ہو اینو خلیفہ آندے. وہ فرماندے نے شبیر احمد عثمانی ایدے وچ ایدے کمال نہ ہون اے خلیفہ نہیں ہو سکتا. دیکھ لو میں ٹیچر شکریہ بابا جی میں ٹیچر رہا نا جی میں نے پتا ہے پہ کہ میں دسنی ہے گا اینو کی لوڑ مستخلف ان ہو انہوں یادت دو در بندہ کراندہ رہے ایک کوئی گل ہے. اے دا خلیفہ اے دا خلیفہ اے بڑا ہے اے چھوٹا لیکن اے دا ایک خلیفہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اگر یہ خلیفہ ہے تو اے اس میں اس کے کمال نہ ہو تو یہ خلافت کا حق نہیں رکھتا نہ خلافت کر سکتا ہے نہ حکومت. ایدے اوصاف ایدے چونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ اندر اسی لیے مشکل گل ہے گرمی والی نہیں سی گل سردیاں والی سی لیکن میں تہاڈا ماحول ویکھ کے نا خوبصورت تے بیان پہ کرنا. وہ فرماتے نے اللہ نے اسے اپنا خلیفہ بنا لہذا اس میں مخلوق والی صفتیں نہیں رکھی اپنے والی صفتیں رکھی. کمال ہے بھائی کمال ہے تہاڈی سماعت دی کمال. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں میں صفات مخلوق کو رکھا آدم میں صفات خالق کو رکھا. آدم بچ اپنے والی صفت رکھی فرشتہ بچ مخلوق والی رکھی کیونکہ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ عابد ہوتی ہے. اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. عبادت والی صفت ملائکہ میں رکھی علم والی صفت آدم میں رکھی. اور فرماتے ہیں اس دن سے عالم کا مرتبہ عابد سے بلند ہے. عابد کا مرتبہ کم ہے عالم کا مرتبہ بڑا ہے. وہ فرماتے ہیں جس کے سامنے جھک رہے تھے وہ عالم تھا جو جھک رہے تھے وہ عابد تھے. ہون پہنچیے گا عابد جھک رہے تھے کس کے سامنے شکریہ کہ بلا عالم کے سامنے. عالم کی صفت کیوں عطا کی کیونکہ یہ اس کا خلیفہ ہے. اللہ عابد نہیں اللہ عالم ہے. 4-5 بندے ہی کافی نے. پرانے زمانے جدو پہاڑے پڑھتے سن 1 دونی 2 دونی 4 ادو 5-6 نو ہی پہاڑے آتے سن باقی ساری جماعت نو پہاڑیاں دی طرز آتی سی. 5-7 بندے نو پتہ لگ گیا باقی طرز بھی یاد کر جو تو بڑی گل. میں بیانا کہ اللہ عابد نہیں کیونکہ کسی کی بات کرتا ہی نہیں. اللہ عالم ہے. اللہ نے اس میں اپنے والی صفت رکھی تاکہ میرا خلیفہ بنے تو میرے والی صفت اس میں ہو. مک گئی ہے مجلس ہوں مکان نہیں لگا میں کہنا گل مک گئی ہے. اگر یہ منیب ہے اور یہ نائب یہ صفتہ دا ہونا ضروری ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے ادھر محمد دیا صفتہ میں پڑھتا جانا جدے وچ نظر آن گیا خلیفہ انہوں تو مانتا جانا. کی کرنے مولا تو انہوں جزائے خیر دے اور مصطفیٰ دے کسے خلیفہ ہونے نا. پہلی صفت پڑھنا سورہ مبارکہ الحجر 72 نمبر آئے تھے آیت کا نمبر ہی 72 ہے. حد ہو گئی. سورہ الحجر اور عجیب کرنے پہ پارہ 14 پارہ 14 سورہ حجر آیت نمبر 72. اللہ فرماتا اللہ آمرو کا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تیری ساری زندگی کی قسم مجھے تیری
ساری زندگی کی قسم قسم او دی کھادی جاندی ہے جتے چ عیب کوئی نہ. یار لوگ کہندے نے اللہ دی قسم کیوں بے عیب ہے. قرآن دی قسم علم دی قسم بے عیب ہے. آڑیاں بھیناں بیٹھیاں تیاں یہ جدو تانوں تہاڈا بندہ لیٹ آ کے آکھے نا مینوں تیری قسم میں اتھے ہی باہر بیٹھا سا اعتبار نہیں کرنا. جو بندے نو جان چھڑانی ہوئے نا تو ایلیا محترمہ نو صرف اینا کہہ دینا مینوں تیری قسم. وہ پوڑی پاڑی سمجھ دی ہون تے قسم چک گئی قسم چک گیا. تے بھین میری پہلا تو سوچ کیا تو قابل قسم ہے میں کمال ہے یار. اگر وہ ایڈا سچا تے بطول دی قسم چکے سارا چک گیا. کئی باری ذاکر بھی تو بڑا چک دیں مینوں تیری جوانی دی قسم دے مینوں تیری چٹی داڑھی دی قسم مینوں تیرے پرنے دی قسم قسم ہو دی چکی جاندی ہے جدے چ عیب کوئی نہیں. اللہ فرماندا میرا سونا مینوں تیری ساری زندگی دی قسم. اے قرآن جنوں نظر پہ آندا نا اے ایتھوں شروع ہوندا ہے اے دی ایتھوں بھی قسم چکی جا سکتی اے دا درمیان ہے اتھوں بھی قسم چکی جا سکتی ہے تے جتھے مقدہ پیا اتھے بھی قسم چکی جا سکتی ہے. بے عیب جو ہویا یہ دا مطلب ہے میرے نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے میرے نبی دی جوانی بھی بے عیب ہے میرے نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے. لیا یار جنوں خلیفہ منانا ہی مرنا میں انہوں جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جدا بڑھاپا محمد دے بڑھاپا جیسا ہوئے بلکہ ایجد ایک جیسے ہون. نبی فرمائے من کن تو مولا ہو مالاری میں بھی مولا اے بھی مولا. پیغمبر دی صفت یعلمہم الکتاب والحکمہ پیغمبر نو اللہ نے کتاب بھی دیتی ہے بولو بولو یار حکمت بھی دیتی ہے. اے جڑے پرانے جج نے نا پرانے نویں جج فیصلے کر دینے علم دے مطابق پرانے نال حکمت بھی رکھ دیں تجربے دی بنیاد تے کئی فیصلے حکمت دی بنیاد تے ہوندے کچھ علم دی بنیاد تے ہوندے کچھ حکمت دی بنیاد تے ہوندے. میں 300 وکیل تے 35 ججز کھلو کے یہ جملہ آکھیا تے ایوارڈ لے کے نکلے ہیں الحمدللہ. میں کیا علی وہ وارث رسول ہے جڑا علم کتاب بھی وہ نہیں رکھتا علم حکمت بھی وہ نہیں رکھتا. اور حضرت علی نے پوری زندگی کدی کتاب نال فیصلے کیتے ہیں کدی حکمت نال کیتے ہیں. کتاب نال فیصلے انج کیتے ہیں کہ جدو 25 سال بعد رسول اللہ تو حضرت علی ظاہری خلافت تے بیٹھے تے یہودی اور عیسائی آ کے مبارکباد دیتی. یہودی کہنے لگے مبارک ہے. لبنان دا ایک عیسائی ہے جس نے کتاب چ لکھے مبارک جنا. حضرت علی نے فرمایا اگے بھی کدی آئے سو انہاں کہ نہیں اسی تانوں مبارک دین آئے ہیں پیغمبر تواڈے تو بعد. انہاں کہ مینوں سپیشل مبارکباد کیوں دین آئے ہو. انہاں کہ تمہارے نبی کے بعد وہ تو ہے بس تو ہے تو ہے بس تو ہے جس نے منبر پر بیٹھتے ہی اعلان کیا لوگوں میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کہوں گا. اور جب علی فیصلہ دے گا بندے مانے نہ مانے کتابیں مانے گی کہ علی کا فیصلہ حق. شکریہ اے علم دا فیصلہ علم دے ہن حکمت دا فیصلہ دساں. حضرت عمر بن خطاب دے دربار سے ایک بچہ پیش ہو گیا نوجوان. وہ کہنے لگا جی میرا ایک مسئلہ ہے حل کرو. انہاں فرمایا دس. وہ سکیا میری اماں ہی نہیں مندی پہ میں دا پتر ہوں. اماں انکار کر گئی. انہاں کہا اماں تیری انکار کیوں کر گئی. ہو سکے جی اماں نو پوچھو میری جو اماں ہے میرا اور ہے ہی کوئی نہیں ابا آگے کوئی نہیں اماں دی تو میرا پتر ہی ہے.
بلکہ اماں جان فرماندے نے میری شادی ہی نہیں ہوئی. ہن جدی اماں آکھے میری شادی نہیں ہوئی تسی اودی پریشانی سمجھ سکدے؟ میں تو نہیں کو سمجھ آتی تھی. اماں سکھے پتر نو آکھے پتر میں کنواری ہاں میری شادی نہیں. حضرت عمر بھی سارے تواڈیاں کو پریشان ہو گئے. انہاں آکھیا دی ماں نو بلاؤ نا. وہ دی ماں آ گئی نال 40 بندے آ گئے. 4 وہ سکے بھرا سن تے 36 نال گواہ سن. 36 گواہ. یہ بچی کنواری ہے ساڈی بھੈਣ ہے. 36 بندے کہنے لگے اسی محلے دار ہاں تے ساڈے کول یہ بڑی بڑی جوان ہوئی یہ کتے شادی ہوئی نہیں سبب بھی نہیں لگا. اے آوارہ کتوں آ گیا ہے. اے بی بی دی جائیداد کافی ہے. یہ دم پتر ہوندا دعویٰ تاں کردا ہے کہ دی ساری جائیداد میرے نام لگ جائے. گل وچ کوئی نہیں سوائے اس بے ایمان تو جڑا کنواری ساڈی بچی نو پہندا میری ماں لگدی. ہن کی کریے تے کی ثبوت دیئے. اس زمانے چ قبلہ کیڑے کوئی نکاح نامے ہوندے سن تے نہ کوئی ویڈیو بنی سی. چلو بندے میرے منہ ویندے نے نہ تے نکاح نامے ادوں لکھے جاندے سن تے قبلہ نہ کو تو ویڈیو بنا کے بندہ سی ڈی دے دیندا پیا ویکھو جی نکاح پیا ہوندا ہے. کوئی گل نہیں سی نہ وہ کول نہ وہ کول. البتہ ماں کول گواہ ہے سن تے بیٹے کول گواہ کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے بھی کی کریے تیرا کو گواہ تیرے کول ہے. ہو سکے جدو نانکے مکر گئے گواہ مینوں کتھوں لب. آ چارے مامے کھلوتے جی تے آؤ اماں جان کھلوتے. وہ پھر گسا کرنا بکواس نہ کر ہوئے. وہ ساڈی بھੈਣ نو تو کنواری مما آنا سانو ماما کہڑے حساب نال آنا. بڑی تکلیف ہوئی. حضرت عمر نے فیصلہ کیتا. انہاں آکھیا بچیا تیرے کول گواہ کوئی نہیں ہن کی ہو سکدا اینوں اندر کر دیو بچے نو. انہاں آکھیا جی کدوں تک. انہاں آکھیا نہ 40 بندیاں دی اسی تفتیش کرنے ہاں کہ کنے نہ زندگی سچ بولے نے تے کنے جھوٹ بولے نے. توازن قائم کر کے ویکھاں گے کہ بندے گلاں سچیاں کر دین گے جھوٹیاں. ہو سکے جی یہ 40 بندیاں دی تفتیش چ کنا کچھ چر لگ جائے. انہاں آکھیا چل تیرے کام ہی لگے ہاں ہور سانوں کام کوئی نہیں کرتے رہاں گے تفتیش. انہوں ہن حساب نہ لگا بھی کنی مینوں قید ہوئی. لامتنا ہی سلسلہ نا 40 بندیاں دی تفتیش ہونی ہے پھر پتہ لگنا ہے پھر فیصلہ ہونا ہے. وہ باہر نکلیا رسیاں پا کے زندان چ لئی جاندے سن. اس منڈے دے مقدر چنگے سامنے والی آ رہے سن. میں حافظ آباد پہ پڑھتا سا. میں آخیا اس منڈے دے مقدر چنگے. ایک لنگ بڑی اچھی گل کی تھی. وہ کہنے لگا جی مقدر چنگے ہون تے علی ملتا ہے. مقدرہ چ کمی ہوگی تے علی جیسا امام کتوں ہے. حضرت علی نے بلایا کہ یا علی. یا علی آخیا تو مولا قریب آئے. کہنے لگے شور نہ کر میں اتنے بیکار نہیں پیا پھرتا ممی ایسے کام ہی آئے. کہنے لگا جی پھنس گیا میں تے مہربانی کرو کم از کم اینا کرا دیو کہ مینوں آزاد چھڑ دین. انہاں 40 دی تفتیش کرتے رہن. میری ضمانت دے دیو میری کہ جدوں لوڑ پئی شخصی ضمانت تے مینوں لے جاؤ جدوں لوڑ پئی مینوں دے دیا لیکن مینوں اندروں میری جان چھڑاؤ. 40 بندے دی تفتیش ہونی ہے تے گورنمنٹاں نوں ہور بھی بڑے کام ہوندے نے. ایک ادھر جنگ چھڑ گئی تے سارے اوتھے ٹر گیا میں تے رہیا نا اندر ہی. تے مہربانی کرو کہ تفتیش تک نہ تسی شخصی ضمانت دے دیو. مولا فرماندے نے ٹھیک آ جائے. وہ لے کے جو دوبارہ دربار چ داخل ہوئے نا تے تانوں پتہ ہے جڑے محکمے ہوندے نے دربار ہوندے نے وڈے انہاں چ ایک مسئلہ آیا تے دوجا شروع ہو گیا دوجا گیا تے تیجا شروع ہو گیا. اے مسائل دا گڑھ ہوندے نے ادارے. اج میں گورنمنٹ نوں ایک تھاں گیس مگروں لیندی ہے تے بجلی سامنے آ جاندی. بجلی ادھر ہوندی ہے تے کوئی ہور مسئلہ بن جاندا. وہ ادھر ہوندا تے کوئی ہور مسئلہ بڑے مسائل ہوندے. وہ اگوں ہور مسائل چ حکومت الجھی سی. وہ اندر وڑیا نا پھر انہاں نوں غصہ آ گیا. ہو سکا تینوں اتھے دوبارہ کنے لے آندا. ہو سکا علی ابن ابی طالب. انہاں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ گئے. مولا علی آ کے کہنے لگے جی وہ گل ہے کہ بچہ باہر مینوں ملیا تو پریشان ہے تے تانوں پتہ ہے جدی مشکل ہوندی ہے نا کوئی مشکل پیندی ہے تے لوگ مینوں یاد کر لیندے نے تے اس بچے تے کوئی
رحم کیتا جائے تے میں دی ضمانت دینا کوئی دا اندر نہ دیو اتھے ہی ہے تسی تفتیش کر لو نہیں کرنا وہ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے سن انہوں نے کہا یا علی تسی آ گئے ہو قدرتی چلو پاویں منڈے نے لے اندر فیصلہ ہی تساں کرنا کمال ہے بھائی فیصلہ تساں کرنا تانوں پتہ ہے جڑے ہوندے نا بڑے لوگ بادشاہ انہاں دے نال جڑے ہوندے نا بندے نیڑے نیڑے مشہیر او بڑے چکو ہوندے یعنی او جنوں اسی بڑے بڑے لفظ نے لیکن میں پنجابی دا لفظ نکل گیا معاف کرنا یہ خوش آمدی ہاں خوش آمدی بڑے آہا یہ پاویں کڈا بڑا بندہ اندر بھی آ جائے ان ملاقات تے جا کے آندے نے ایک تیری گل ویکھی جتھے تو اڑ جائے نا اڑ تو جانا مندا تو نہیں یعنی مروا کے جان چھڑ دے نہیں او دا منن تا دل کردہ بھی ہو رہا اڑ جاندے نا ملاقات تے اون نے ایک گل تہاڈی ویکھی جتھے تسی اڑ جاؤ تسی مر سکتے ہو وہ آندا میں مراں وہ بندے جڑے سن خوش آمدی انہوں نے خیال سی کہ حضرت عمر نو خوش آمد کرنے ہیں پہ دیکھو جی تساں فیصلہ کر دیتا ہے یہ پھر کسے اور لے کے آ گیا تساں فیصلہ کر دیتا ہے تساں غور نہیں فرمایا یہ جڑے حضرت علی علیہ السلام دے متعلق اندروں تنگ سان مومن تے نہیں نہ ہو سکتے پیغمبر نے فرمایا منافق ہوندا جدے دل چ گم سے علی ہو گئے انہاں حضرت عمر بن خطاب نو آکھیا ویکھو جی ہن ایک واری تسی فیصلہ کر دیتا ہے تہاڈا فیصلہ تے پھر فیصلہ نہیں لڑیا انہاں فیصلہ انہاں دا دل سی کہ حضرت عمر پیار دے کے آکھن کے بچے ہو تہاڈی کیا بات تانوں میں مشیر سارے رکھ لینا انہاں کی آکھیا سارے دی سنگی دیاں چوڑیاں بند ہو گئیاں جدوں حضرت عمر بن خطاب نے منبر تے بیٹھ کے آکھیا چپ رہو میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے تو علی کیا علی تو بڑا قاضی کوئی یہ کرنے کے فیصلہ انہاں آج اگلا فیصلہ چھڈو نویں سرے کرو فرمایا بی بی نو بڑا نال 40 بندے وہ رش پیا نا جدوں حضرت علی نے فرمایا بندے کی کر دے نال نے وہ بی بی کہنے لگی جی میرے گواہ نے فرمایا بی بی گواہ ادو لے دینے جدوں منگے جان صدقہ جاواں تہاڈے گواہ ادو لے دینے جدوں کوئی گواہ منگے جس تاریخ تے گواہ طلب ہوندے نے اس تاریخ تے گواہ جاندے فرمایا میں تو منگے ہی نہیں چلو بھائی وہ 36 تے 36 باواں لمکان دے 4 رہ گئے سکے پرا آپ نے تو ہی کھڑے رہو پرا تو ہی سکے ایک ہی مسئلہ ہے انہیں جی ساری بہن ہے شادی دی ہوئی نہیں منڈا مگر چڑھ گیا جائیداد میں حضرت علی نے فرمایا کہ بی بی ہوں تیرے کو علی پیا پوچھتا ہے ہائے ہائے ہوں تیرے کو علی پیا پوچھتا ہے کہ اب بچہ کون ہے ہو سکے یا علی میں تیرے سامنے اقرار کرنی ہوں کہ اجنبی میں انہوں قتل نہیں جان دی اے میری دولت نو ویکھ کے میرا بیٹا کہلوا رہا ہے میری شادی نہیں ہوئی گواہ تساں کر چھڑنے آ سکے میرے 4 بھرا نے انہاں دی گواہی لے لو پھر ہو کی کر سکتے میں تو ہی کر سکتا حضرت علی فرمایا اچھا ٹھیک ہو ہن میں فیصلہ کراں انہاں جی کرو حضرت علی فرمایا ایک تے میں فیصلہ کر رہا قاضی بن کے اے حکومت میں قاضی دا عہدہ دے کے پیاندی فیصلہ کرو میں قاضی بن کے فیصلہ کر رہا اگر تو آکھیں تو میں تیرا ولی بن کے بھی فیصلہ میں ہی نہ کر دوں ولی باپ نو اندر تیرا باپ ہے کوئی نہیں تے جے میں باپ دی جگہ تے تیری ولایت دا حصہ دار بن کے ولی بن کے اس ہے کہ حسنین جیسے بیٹیاں دا باپ ہوئے تے میرے جیسے بی بی نو آکھے میں پیو بن کے گل کراں 100 باری کرو مینوں کی اعتراض حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے ایک تے مینوں قاضی مقرر کیتا گیا دوسرا مینوں تیرا ولی مقرر کیتا گیا ہن میں تیرا ولی ہون دی حیثیت نال فیصلہ کرنا ایک باری مینوں دس منڈا کون ہو سکے اجنبی ہے مینوں دا پتہ نہیں مولا علی فرمان کمبر جی حضرت گھر جا میرے تے 400 درم لے کے وہ 400 درم لے کے حضرت کمبر آئے فرمایا بیٹا نیڑے آ وہ بچہ نیڑے آیا وہ دی چولی 400 درم رکھے وہ انج کھڑا ہو گیا مولا علی فرماتے ہیں بی بی چونکہ میں تیرا ولی ہوں نا
اور میں تیرا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا تحفظ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو اجازت دے تو اس اجنبی کا نکاح 400 درہم پر تجھ سے پڑھ دوں۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ حضرت علی فرماتے ہیں 400 درہم پر تیرا نکاح اس اجنبی سے تیرا ولی کر دے۔ اور تھوں ٹرے علی دیا قدمات سر رکھ کے کہنے لگی یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ کبھی ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوا ہے۔ مولا دونوں جل کبھی ماں بیٹے فرمایا تو کہہ رہی تھی کہ یہ اجنبی ہے، ہو سکتا تیری عزت کی قسم ان 4 بھائیوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو 1/8 حصے کی مالک ہوگی، اگر ایسا انکار کر دے تو ساری کی ساری ملکیت تجھے آ جائے گی اور ہم تیرے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا لحاظ کر۔ حضرت علی نے کہنے لگی یا علی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ اس بچے دی اونچی آواز آئی، ہو سکیا جہنم سے بچتا ہی وہ ہے جو علی کے گھر ہو گیا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کچھ فیصلے حکمت سے کرتا، کچھ فیصلے علم سے کرتا۔ جناب علی عمران صاحب تشریف فرما ہو گئے تے خلیفہ نو استعمال کرنا ہے قرآن نو دیکھ کے بسم اللہ جزاک اللہ، نبی دے لفظ نو استعمال کرنا ہے قرآن دا سیاق و سباق دیکھ کے، خلیفہ دا لفظ استعمال کرنا ہے۔ جے تسی یہ 15 منٹ باقی دے بھی انہاں نو ویکھنا چاہندے ہو تو انہاں نو میں نال کھلار کے پڑھ لینا۔ میرے بڑے قریبی عزیز نے ایتھے کھلوتے رہندے نے یا بیٹھ جاندے نے تاکہ تسی مینوں بھی سنتے رہو، زیارت بھی نال کردے رہو۔ اوے مولا دے مومن دا منہ ویکھ کے راضی ہوئے تے نیکی جے خدا دا نا جے نیکی لکھی جاتی ہے تے پھر ذاکر امام حسین السلام مولا حفظ و امان چاہتے۔ یہ میرے کو پڑھ کے آئے نے 12 محرم نے میرے گھر مجلس ہوندی ہے، پڑھ کے آئے 6 سفر نو انہاں دی مجلس میں پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، ہاں البتہ یہ میں سوچنا کہ اتنے میں کیویں پڑھاں گا، کیونکہ جڑی برتوں کیتی ہوئے وہ دے مطابق ہی پھر بندے برتوں کر۔ یہ ہوں اتنے قصیدہ پڑھ کے نہیں آئے تو پھر میں انہاں دے پنڈ جا کے شہر آیتاں نہ پڑھاں گا، اور کی ہو سکتا میں لائیو سنتا سا، میں سوچنا بھی آیتاں کٹ چھڑ گا، اور کی لمبی بحث ہوں نہیں، ہوں 4 بجے ٹھیک آ گئے ہم 4 آدھے سن 4 تو ذرا اتنے جائے جے پڑھنے والے آ جائیں، وہ پہلے آ گئے لہٰذا ہوں قبلہ تھوڑے کو نہ صرف میرے 15 منٹ بہت شکریہ، میں شکریہ۔ میں انہی تمہید 45 منٹ کی دسیا کہ لفظ خلیفہ استعمال کرنا ہے تو پہلا قرآن 14 سیاق و سباق دیکھو، لفظ امام استعمال کرنا ہے قرآن 14 سیاق و سباق دیکھ لو اگا پیچھے رہے، لفظ ولی خلیفہ نبی رسول امام استعمال کرنا ہے۔ یہ اصل چ لفظ نے کسے اور آیت اللہ، یہ لفظ نے ہور نہ دے ایتھے استعمال ہوندے نے، محتاط رہنا ہے، استعمال کرنے چرچ کوئی نہیں۔ اہل بیت آیت اللہ نے، سارے مجتہدین آیت اللہ کہنا ہے، یہ مطلب لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ہر مسجد سے امام ہے، لفظ استعمال ہو رہے ہیں، امام وہی نے، خلیفہ وہی نے، موسم باللہ معتمد باللہ ہارون رشید وہ بھی خلیفہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں ایک گل تمہیں گل دساں، ویاہ تے جدے کپڑے منگ کے کھڑے ہونا انہاں تے سالن نہیں روڑی، تے جدی ویسکوٹ منگی ہوئے جی وہ نال ہوئے تے بندہ اگاں ود کے سالن پان لگے تے جدی ویسکوٹ ہوندی وہ آندا ہے ویکھ کے آوے بندیاں نوں ہوندا ہے کھورے سالن دی وجہ تو پہ آندا ہے، حالانکہ وہ سالن دی وجہ تو نہیں آندا۔ جدے کو موٹر سائیکل منگ کے کھڑی ہے نا وہ دے سامنے 2-3 وہنیاں بڑے اچھے طریقے نال ٹپائی دیاں، جدوں تک وہ وہندا ہوئے، جدوں وہ نہیں دسدا
وہ بندہ سیدھا سیدھے ہو جاتا، کوئی شے نہیں ملتا. خلافت، امامت، ولایت دے لفظ نو استعمال کرنا والے ہو، ایک کپڑے کسے دینے ذرا دھیان رکھو. سبحان، کپڑے کسے دینے اپنے نہیں. یہ مطلب ہے جڑا امام کہلوا رہا ہے پھر وہ 12 دا حیا کرے، جڑا خلیفہ کھوا رہا ہے بلا فصل دا حیا کرے، جڑا ولی کھوا رہا ہے علی جیسے ولی دا حیا کرے. لہذا جڑی آخری گل کر رہے ہیں وہ لفظ صبر ہے. لفظ صبر نو قرآن پڑھ کے استعمال کرو تو خدا دا واسطہ. محرم دا چند نیڑے آندا ہے تے رولا پی جاندا ہے، آ صبر کرو، اے صبر کرو، صبر کرو. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ جمعے سارے محرم دے جمعے سرما پا کے پڑھدا ہے وہ صابر ہے. جیڑا محرم دے سارے جمعے سرما پا کے پڑھدا ہے تے اکھ چانسو نہیں آن دیندا میرا سرما نہ نکل جائے وہ صابر ہے. تے جڑے گلیاں چ روندے نے اے بے صبرے ہوئے نا. اے میں انہوں گل نوں دلیل دے کے تہاڈے کول اجازت لینے لگا. صبر نوں بھی اس طرح استعمال کرو جی میں قرآن نے استعمال کیتا. ساریاں آیتاں دا ٹائم نہیں، ایک کوئی پڑھنا. اللہ فرماندا کالا بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے گھاڑ گھاڑ کے باتیں نہ سنا. کیا بات ہے، میں 15 منٹ 2 اور گزر گئے. گھاڑ گھاڑ کے مجھے باتیں کڑ کڑ نہ سنا. کوڑوں گلاں کڑتے ہو اگے آندے سو بگیاڑ کھا گئے، کڑ کڑ کے گلاں نہ سنا. فصبر جمیل، صبر ہی خوبصورت چیز ہے. صبر ہی خوبصورت چیز ہے. ایک ہوں صابر، ایک ہوں صابر جمیل، خوبصورت صابر. اللہ قرار کہہ رہا وہ خوبصورت صبر کرتا تھا. فصبر، شکریہ، جمیل، خوبصورت صابر تھا. قرآن حضرت یعقوب کو صابر کہہ رہا ہے. ہن تو قرآن تے مولوی ہاتھ رکھ کے دس جنہوں قرآن صابر پہ آندا ہے اے زندگی چ رویا تے ایک باری بھی نہیں سی. صدقے بھائی صدقے، وہ قرآن پہ آندا وہ صابر ہے، رویا نہیں. کیویں روئے؟ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اس نے ان سے منہ پھیر لی. اس نے ان سے کدھر تو پترا تو یہ مطلب ظالم پتر بھی ہوئے نا تے نبوت منہ پھیر لیندی. تساں کوئی نہیں سنیا میں کی پڑھے. ظالم بیٹا بھی ہوئے تے نبوت منہ. حضرت آدم دا ایک بیٹا ظالم ہے کہ نہیں؟ کیڑا؟ قابیل. کیوں ظالم؟ ظلم کیتا کدے تے؟ برا تے قاتل سی. اللہ پردہ کیوں نہیں پایا؟ پرانی گل سی. اللہ ایڈی بازار سے گل لیا دی قرآن جی دا اشتہار کر دیتا ہے. میں کہ اللہ پردہ پا شرنا سی بڑے بندے دا پتر سی. فرمایا میں گناہ تے پردہ پانا، ظلمہ تے پردہ نہیں پانا. کنے بندے سن رہے ہیں؟ گناہ تے اینا پردہ پاندہ ہے کہ دنیا تے سب تو جڑا غلیظ گناہ ہے وہ تے 4 گواہ رکھے نے اینی شاہد، وہ کٹھے نہیں ہوندے. اینا پردہ رکھیا. یہ بھی گل پردے چ رہن دے. دنیا تے سب تو غلیظ گناہ تے اللہ نے 4 اینی شاہد رکھے نے. وہ نہ پورے ہوندے نے نہ بندہ سنسار ہوندا. اینا پردہ رکھدا. تے ظلم ایک کیتا ہے انہیں پرا تے ظلم کیتا ہے تے اللہ نے ایڈا اشتہار کر دیا. میں کہ اللہ کی لوڑ سی؟ فرمایا میں انہاں بندیاں نو جاننا جنہ یزید چوں بھی گنجائش کڈن دی کوشش کر. ہائے ہائے 14ویں صدی دے عمل والے آکھنا ہے یزید جتنا بھی برا تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرماتا ہے تھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچاتا بیٹا. وعدے کیا کہیں؟ بسم اللہ جزاک. اس نے ان سے حضرت یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا.
وقالا، اور پھر اس نے کہا یا اسفا علی یوسف، حال میرا یوسف. کتنے ٹر گانے بندے. افسوس ہے میرا یوسف، ہے وہ میرا یوسف. یا صفا، افسوس ہے. علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف. وہ کرتا تھا جسے یوسف سے محبت تھی. سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. یا یوسف، یا یوسف، یا یوسف. وہ کرتا تھا جسے یوسف سے محبت تھی. آج پوری دنیا یا حسین نہیں کہتی، وہی کہتے ہیں جنہیں حسین سے. ہوں تسی میرے منہ والو ویکھو، میں گل کروں. لوگ آتے ہیں یار سانو بھی محبت ہے، اسی انکار نہیں کرتے. آنکھو پھر یا حسین، آنکھو نہ آنکھو یا حسین، لبیک یا حسین. کیوں نہیں بندے آندے؟ نہ ماتم کرو. 10 محرم نو صبح نکلو بازار چوں آکھو یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیوں نہیں آندے؟ میں دسن لگا. اسی آنے ہاں سانو محبت ہے، جڑے نہیں آندے انہوں نے محبت. بچ گل کی ہے وہ پچھلی گل مینوں پتہ پتا مینوں، میں تاں آیا صدقے جاؤں. دساں بڑی خوبصورت ہے. جس نے یا یوسف کہا تھا نا، اللہ فرماندا ہے وہ سدھا یوسف نہیں سی کر لگ پیا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پہلے اس نے ظالموں سے منہ پھیرا تھا. یا یوسف وہ کرتا تھا جو یوسف پر ہونے والے ظلموں کے ظالموں سے منہ پھیر لے. تو بھی یا حسین کہے گا جب تو یزید سے منہ پھیر لے گا. حال ہے میرا یوسف، حال ہے میرا یوسف. آ کے اندر سن تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین. بابا اگر تو اسی طرح یوسف کا تذکرہ کرتا رہا تو ہلاک ہو جائے گا. اسی تیرے ہمدرد ہاں، ساڈا تو پیو ہے، اسی تیرے تو بغیر بچتے نہیں، اسی تیرے ہمدرد ہاں، نہ رویا کر. ہے اسی تیرے ہمدرد ہاں، نہ رویا کر، سانو تیری لوڑ ہے. بابا جی کی کر دے، نہ رویا کرو، نہ رویا کرو. قرآن چ 2 گلاں میرے مل گئی ہیں. رویا او سی جنوں مظلوم نال محبت سی، ڈک دے آ کے او سن جڑے ظلم دے وچ سن. مسلماناں تینوں رون نہیں بھی نہ حسین تے آندا تے ڈکن واجاں چ شامل نہ ہو، اس طرح ظالم دی حمایت ہو جائے. آباد رویں. اے او مظلوم ہے، بڑے بڑے مظلوم گزرے. ایتھے دستا مظلوم بندہ قتل ہو جائے، وہ دیاں بھیناں نوں پھڑ پھڑ بندے اندر رکھتے ہیں، وہ باہر آؤندیاں نے. بھرا مگر ہوندے نے، حال اسی اجڑ گئے. پیو وڈیرا مگر ہوندا، حال اسی مر گئے. لوگ وہندے نے، وینا تو صاحب لگتا ہے پی مظلوم. یارا وینا تو صاحب لگتا مظلوم. بھیناں روندیاں نے، میرے ویر کسے نوں بھی کچھ نہیں آکھیا. جے کو آکھیا تو سانوں دسو کدوں کسے نوں کچھ آنا. وینا تو پتہ لگتا ہے کوئی کنا مظلوم ہے. ہوں مینوں پتہ لگا بھی ساری دنیا شبیر دی مظلومیت تے کیوں پہ روندی. اصل وچ دیاں بھیناں نوں کسے وین ہی نہیں کردا. انج تے کدھرے نہیں ہوا، انج کدھرے بھی نہیں ہویا. ہویا تے اسی تیاں لے کے اندر بڑھ جانے. مینوں محمد دی عزت دی قسم ہے، بھین نوں پتہ لگے تو سارے تو پہلا ٹردی ہے. ادھی رات نوں بھی بھین ٹر پیندی ہے، کوئی سواری ہوے یا نہ ہوے. تے جدوں لوگ پوچھدے نا اس ویلے تے سواری کوئی نہیں، وہ آندی اللہ کوئی ٹول آئے گا، ٹرو تو صحیح. 100 بندے سینکڑے بندے جنازہ پڑھ کے ٹر جاندے تے 15-20 بندے اتنے کھلو کے آندے نے بھائی جنہیں جانا ہو جائے، گھر روٹی پکی ہے، روٹی کھا کے جائے جے. پرونیاں تہاڈی مہربانی شکریہ، لیکن اسی دفن اجے نہیں کر سکتے، بھین آؤندی ہے. ایک کوئی گل دس تے میں تیرے کول اجازت لواں، میں روندا ٹر جاںگا. اس گل تے تسی بہ کے روندے رہنا. ایک کائنات تے بھین وکھا جیڑی منہ ویکھن آؤندی ہوے تے اگوں کسے ماریا ہوگا.
تھوڑی آئے میرے تک پہنچ آؤندی ہوئے منہ ویکھن تے کو کسے ماریا ہوئے جدے کو لنگ دی وہ آندہ چھیتی جا جے بیٹھے نے چھیتی پہنچ تیرے واسطے کھلوتے نے آباد رہے تے جے ایتھے فائر لگا ہوئے نا پران لوکی ہوتے پٹی بن کے پاک بن چھڑ دینے تاکہ پہن زخم نہ ویکھے ٹھیک ہے ایتھے ایک شلگ لگا ہوئے نا اوتھے لوکی پھول رکھ چھڑ دینے پتیاں دو دن تے پہن نو انہاں منہ بکھاندے نے جنہ کو بہت صاف ہوتا ہے تے لوگ کہندے نے ویکھاں تیرے پران جنتیاں والا روپ چڑھے ہیں ایتھے تو لوکی جنتیاں والا روپ چڑھاندے نے تے جدا ویر جنت یا نوجوانوں دا سردار ہویا بار انہوں بکھرا روپ چڑھان دی نوٹ دے کوئی نہیں سی اور زخمہ بچ بھی ایک ہی سونا سی جدا پہلے سونا سی لیکن ایک گل ہے کوئی بزرگ کے بعد کیا اندہ آؤں دے آ گئی ہے جدو نیڑے ہوندی ہے وہ دو کفن ہٹا کے اندہ ویکھ لے منہ ویکھ لے تینوں ایک گل دسا ہن تسلی کی دیندا وہ آندا بیٹی تو ہونا ہی ہے ایتھے جنازہ ہویا تینوں پتہ ہے اس گل دا کہ قبرستان چ بندے پورے نہیں ہیں تیرے ویر دا جنازہ ہائی سکول دی گراؤنڈ وچ ہویا بڑا تعلق سی تیرے بھرا دا بھائی بڑا تعلق سی تیرے بھرا دا بہت بڑا جنازہ ہویا یہ مطلب جنازے بڑے ہون تے بھیناں نوں لوگ تسلی دیندے زہرا دی دھی تینوں تے کوئی بھی تسلی نہیں دے سکدا تیرے ویر دا میلہ چ جنازہ ہویا تیرے ویر دا کئیاں علاقیاں تک جنازہ ہویا اے او ہمشیر ہے جدے ویر دا کسے پڑھیا ہی نہیں سجاد نے علم امامت نہ لا کے دفن کیتا ایک کوئی جملہ سارے جان دیاں پہنا تو انہوں کوئی غم نہ ہوئے پرانا پہن آئی ہوئے منہ ویکھن آنچ منہ بکھاندے نے تے ماڑے تو ماڑے پرا دا بھی منہ پھولا ہے چندے اوہ پٹھے دا مزدور بھی ہو تو کوئی یار ہوئے نا وہ بھی آؤندہ دیہڑی لا کے تے 1/2 کلو پھول لے آؤندہ لوگ انہیں کدھر چلے آؤندہ میرا یار مار گئی واہ مسلمانہ رسول دے پتر دا کوئی تعلق نہیں سی سارے جان دیاں پہنا اور دے آؤندہ نو منہ پھولا ہے چندہ ہے بہادر ہے وہ بندہ جنہ جملہ برداشت کر جائے کلیاں کائنات چترے پہنا نے جڑیاں پتھرہ جو منہ لگ دیا رہی ہیں فرمان دیا سن کدھر نظر آوے ساڈا مغرب نبوت دا رسول کدھر نظر آوے ساڈا زمانے تو مہنگا بھی تسی بھی روندے ہو پہ میں بھی پہ رونا ہن تقریر مک گئی ہن انہوں سوال دا جواب دیو تو تھوڑے کوئی اجازت لو مینوں فرماؤ پھر پہنا نو منہ لبے منہ کٹ کے سر لے گیا سن جڑے ہاتھ ایتھے بدے ہون اس پتھر کے میں ہٹائے یہ میرا ذہن نہیں مانتا کہ زہرا دیاں تیاں نے پیراں نال پتھر ہٹائے ہون میرا ذہن نہیں مانتا جنہاں دا حسین جیسا ویر تھلے ہو گئے وہ پیراں نال تے نہیں ہٹاندیاں پھر علماء نے جی تحقیق کیتی یہی بنتا ہے کہ زہرا دیاں تیاں دوزانو صدقے جاواں تیرے اشارے تو انہیں اشارہ کر چھڑے رہا میں صدقے ہو جاؤں اور فرماتے ہیں جی میں دوزانو بیدن نہ لوگ تشہد تھے انج پتھرہ دے ناڑ ہائے 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 آنج زہرہ دیاں تیاں نے اینا کونیاں ناڑ بے کے پتھر ہٹائے نے کی تو انہوں مدسان یہ کونیاں اس قابل سے انہوں نے پتھر باجدے نوکیلے پتھر نہیں انہوں نے ٹوٹیاں تلواراں انہوں نے ٹوٹیاں چھوڑیاں انہاں چ خنجر دبے سن جڑا ماردا سی خنجر سٹ جاندا آخر تے جڑا ماردا سی تیر سٹ جاندا اے تیر تلواراں ٹٹیاں خنجراں نال بطول دیاں تیاں دے بازو زخمی اج تو میں زنجیر سنوں جاندیا میں بہت تکلیف ہوندی ہے میں ویکھ نہیں سکدا آنج کر کے وچوں کھولیا نے تے پھر ویر دا منہ نظر نہیں آیا کی نظر آیا گاڑ بڑے عالم کو پوچھنا پیا تسی بھی پوچھیا اجے تک کسے بھی نہیں میں نے دسیا کہ بطول دی تھی جدوں اونٹ تو ڈگی کنی دیر ویر دے سر کول گردن کول رہی 10 منٹ ادھا گھنٹہ منا گھنٹہ ملنے کو جڑی پکی گل ہے وہ میں دسنا پکی دا ملنے ادھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے گھنٹہ 15 منٹ بھی پتہ اوکھی گل کر لگا جڑا میں پڑھے نا منٹاں دا میں نہیں پتا کنے منٹ بھی اتر یہ پکی گل ہے جنی دیر رہی ہے نا لوگ مار دے رہے ہیں جدو اٹھی ہے نا یہ آہ کے اٹھی ہے
مینو مار دے نا مینو میں اتنے ہی مر جانا سی میں تینوں چھڑ کے کتنے جانا سی اور سجاد نو میں مار دے بڑی مشکل تیری نسل بچائی اور اٹھی داواں تاکہ تیری نسل بچے ترے گلاں کرنا ایسا کر کے اٹھ پئیاں ترے گلاں چ کنی دیر لگی ہے کنی دیر میرے علم چ نہیں پہلی گل دوجی تے تریجی دو تواڈے واسطے ایک پردہ داراں واسطے پہلی گل بی بی فرماندی ہے دور کوئی نہیں سا سوار بیٹھے نے تیلا زنبیہ ویکھے تیلا زنبیہ تو بعد مقتل ویکھیا کمرہ سرخ بتی والا اوتھے بی بی جانا سی اوتھوں تھوڑا جہا فاصلہ 2 منٹ نہیں لگدے اونچے تھاؤں نیویں تھاں بندہ چھتی آندا بی بی فرمایا ٹیگر میرے تینوں میرے سامنے ماریا ہے میں آؤندی تے تیریاں رگاں دا خون بند بھی نہ ہوندا تے میں پہنچ جاندی میری پہلی مجبوری جدوں میں ٹیگر ویلے آن لگی تے سجاد دے خیمے نوں اگ لگ گئی میں پلتی جا کے جو میری نسل بچاتی رہی ساری رات میں اتھے پہرا دیتا ہے گنجائش نہیں ملی یتیم ڈردے سن میں پہرا دیندی رہی ہے راتی نہیں میں آنا سی نہیں آ سکی چپ کر گیا چلو چپ رہو تیاں واسطے مرشدادیاں واسطے جملہ پڑھ دی تیجے جملے تو بی بی فرمایا آج دنے نہیں آنا چاہتی سا میں سویرے نہیں آ سکی آج میں کل نہ بھی اوکھی سا صدقے آج میں کل نہ بھی اوکھی سا آواز آئی ہوئے گی کٹے گلے چو کل اکبر ٹورے اوکھی آج بہتی ہے کل آنا محمد ٹورے اوکھے آج ہوئے کل میری شہادت ہوئی اوکھے آج ہوئے کل عباس جیسا تیرا پردہ نہ تھا زین تو تے اوکھے آج ہوئے فرماندے نے کل والیاں ساریاں قربانیاں میں آج والے دکھ دو نثار کر ہائے آئی میرے تک میں اگلا جملہ پڑھ کے چھکنے لگا فرمایا کل والے جننے دکھ میں سارے شریر نہ قربان کر دیاں آج والے دکھ تو آج میں کل نہ اوکھی ہوئی ہوں قتل تیرا سوکھا نہیں قتل عباس کا سوکھا نہیں قتل علی اکبر کا سوکھا نہیں پر آج میں موک گئی فرمایا اما جائی آج کہڑا جرم بڑا بکھرا جرم کیتا نے ظلم کیتا نے فرمایا میں آج سویر تو لے کے دوپہر تک پرجائیاں دے ہاتھ بن نہیں رہی میں اجڑ گئی جدو لیلا نے ہاتھ بدھائے میں رول گئی جدو رباب نے کڑیاں پائیاں میں اجڑ گئی جدو میں فرما دے